بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل کے سبق میں آپ حضرات نے پڑھ لیا کہ کلمات عرب کی دو قسمیں، ایک کو معرب کہتے ہیں، دوسرے کو مبنی، جس کا آخر عوامل کی تبدیلی سے بدلتا ہو، ایک حالت ہر وقت نہیں رہتی، اس کو معرب کہا تھا، اور جس کا آخر عوامل کی تبدیلی سے نہیں بدلتا بلکہ ایک ہی حالت پر وہ برقرار رہے تو اس کو مبنی کہتے ہیں۔ ہر ایک کے بارے میں تھوڑی اور وضاحت پڑھ لی تھی کہ جی مبنی کون کون سی چیزیں ہیں اور معرب کون سی چیزیں۔ تو معرب کون سی چیزیں تھی کہ اسم متمکن جب ترکیب میں واقع ہو، اور فعل مضارع جب اس کا نون ثقیلہ، نون خفیفہ، نون جمع مؤنث سے خالی ہو، تو یہ معرب ہیں دو چیزیں۔ مبنی کے بارے میں وضاحت پڑھ لی تھی کہ مبنی کی پر مزید آگے دو قسمیں ہیں، مبنی اصل ہے اور مبنی اصل کی کیا تعریف پڑھ لی تھی؟ جو مبنی اصل وضع میں ہی مبنی ہو، کسی کی مشابہت کی وجہ سے مبنی، اور یہ کتنی چیزیں تھیں؟ تین چیزیں تھیں، فعل ماضی ہے، امر حاضر معروف ہے، اور تمام حروف ہیں۔ مبنی غیر اصل وہ مبنی ہے جو اپنی اصل وضع میں مبنی نہ ہو بلکہ وہ مبنی اصل کی مشابہت کی وجہ سے مبنی بنے، اور یہ کتنی چیزیں ہیں؟ یہ بھی تین چیزیں ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ اسم غیر متمکن، اسم متمکن جب وہ ترکیب میں واقع نہ ہو، اور فعل مضارع کے ساتھ جب نون ثقیلہ، خفیفہ یا نون جمع مؤنث کا استعمال ہو جائے۔ اس میں آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی ایک اسم متمکن ہے اور ایک اسم غیر متمکن ہے، تو پھر کل آپ لوگوں نے ان کی بھی تعریف پڑھ لی تھی کہ اسم متمکن وہ اسم ہے جس کو مبنی اصل کے ساتھ کوئی مشابہت نہ ہو، اور اسم غیر متمکن کی کیا تعریف پڑھ لی تھی کہ اسم غیر متمکن وہ اسم ہے جس کو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب آگے جو صاحب کتاب ہیں نحومیر والے، انہوں نے اسم غیر متمکن کی تقسیم لکھی ہے۔ کیا کیا ہے؟ اسم غیر متمکن کی، اسم متمکن کی بعد میں کریں گے، پہلے غیر متمکن کی۔ پہلے یہ بتاؤ اسم غیر متمکن کس اسم کو بولتے ہیں؟ جس کو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت ہے، جس کو مبنی اصل کے ساتھ مشابہت حاصل ہو اس کو اسم غیر متمکن کہتے ہیں۔ اسم غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں۔ اسم غیر متمکن کی 8 قسمیں دیکھو: مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولات، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایات اور مرکب بنائی۔ کون کون سی قسمیں بتائیں؟ شاہ اسپیڈ سے بتاؤ۔ مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولات، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایات اور مرکب بنائی۔ ہاں جی، تو 8 قسمیں ہیں۔ کس کی 8 قسمیں بتائیں؟ شاباش۔ اسم غیر متمکن کی کون کون سی ہیں بتائیں؟ جی اونچی آواز سے، شاباش جی۔ مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولات، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایات اور مرکب بنائی، یہ 8 قسمیں ہیں۔ اب ہم نے ہر ایک کی وضاحت کرنی ہے انشاءاللہ، تو مضمرات سے شروع کرتے ہیں۔ مضمرات یہ جمع ہے مضمر کی۔ مضمرات جمع ہے نا، مفرد اور جمع، تثنیہ جمع تو پڑھا ہے نا، تو مضمرات جمع ہے کس کی؟ مضمر کی۔ مضمر یا ضمیر اس اسم کو کہتے ہیں، مضمر یا ضمیر اس اسم کو کہتے ہیں جو متکلم، مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ دوبارہ، مضمرات جمع ہے مضمر کی۔ مضمر یا ضمیر اس اسم کو کہتے ہیں جو متکلم، مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے
ہو چکا ہو، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ تو مضمرات جمع ہے مضمر کی، اور مضمر یا ضمیر اس اسم کو کہتے ہیں جو متکلم، مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اس کو مرجع، اور غائب کی اس ضمیر کو راجع کہتے ہیں، اور غائب کی ضمیر کو راجع کہتے ہیں۔ ہاں جی، متکلم، مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مرجع، اور اس کی طرف یہ جو لوٹنے والی ضمیر ہے اس کے بارے میں اس ضمیر کو کیا کہیں گے؟ راجع کہتے ہیں۔ جی، ضمیر یا مضمر وہ اسم ہے جو بتائیں شاوات اون شاوات سے، جو متکلم، مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اس کو مرجع کہتے ہیں، اور اس کی طرف جو ضمیر لوٹ رہی ہے، یہ جو غائب کی ضمیر ہے، اس ضمیر کو راجع کہتے ہیں۔ جیسے جاءنی زید، جیسے جاءنی زید ہوا راکب، جیسے جاءنی زید ہوا راکب، جیسے جاءنی زید ہوا راکب، میرے پاس زید آیا، وہ سوار ہو کے آیا تھا۔ میرے پاس زید آیا، ہم اردو میں بھی یوں کہتے ہیں نا کہ جی زید ایک لڑکا ہے، وہ صبح اٹھتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، وہ کھاتا ہے، وہ پیتا ہے، وہ چلتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے۔ تو پہلے ہم نے زید کا لفظ بولا، اب اس کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں وہ۔ اسی طرح عربی میں یہی صورتحال ہے، پہلے آیا زید، جاءنی زید، میرے پاس زید آیا، ہوا راکب، وہ سوار ہے، سوار ہو کر آیا، تو پہلے زید کا نام آیا، اب ہم اس کے لیے کون سی ضمیر؟ ہوا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو اس میں زید یہ مرجع ہے اور ہوا ضمیر راجع ہے۔ ابھی ہم نے صرف غائب کی ضمیر کی مثال دی ہے، تو ضمیر یا مضمر کی تعریف کیا ہو گئی؟ ضمیر یا مضمر اس اسم کو کہتے ہیں جو متکلم، مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اس کو مرجع، اور غائب کی ضمیر کو راجع کہتے ہیں۔ جیسے جاءنی زید ہوا راکب میں زید مرجع ہے اور ہوا ضمیر راجع ہے۔ متکلم کی ضمیر جیسے انا، نحن، متکلم کی ضمیر جیسے انا، اور اس کی مخاطب کی ضمیر جیسے، مخاطب کی ضمیر جیسے انت، انتما، انتم، یہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ، ساری ضمیریں آپ کے سامنے آ جائیں گی، جیسے انت، انتما وغیرہ۔ تو اسم غیر متمکن کی اقسام میں سے پہلی قسم آپ لوگوں نے مختصر سا اس کا تعارف پڑھ لیا، مضمرات ہیں۔ مضمرات یہ جمع ہے مضمر کی، اور مضمر یا ضمیر اس اسم کو کہتے ہیں جو متکلم، مخاطب، آپ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، متکلم، مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ جس کا ذکر پہلے ہو چکا اس کو مرجع، اور یہ جو غائب کی ضمیر ہے اس کو راجع کہتے ہیں۔ مرجع لوٹنے کی جگہ، راجع کا معنی لوٹنے والی چیز، تو یہ ضمیر اس کو ہم نے جوڑنا ہے، چونکہ بعد والے پہلے والے اسم ظاہر کے ساتھ، تو یہ اس کو بولتے ہیں کہ یہ ضمیر لوٹ رہی ہے اس کی طرف۔ جیسے جاءنی زید ہوا راکب میں زید مرجع ہے اور ہوا ضمیر جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ راجع ہے۔
متکلم کی ضمیر جیسے انا نحنو، مخاطب کی ضمیر جیسے انت انتما انتم وغیرہ۔ یہ تعریف سمجھ آ گئی۔ دوسرا فائدہ، راجع اور مرجع کا مفرد، تثنیہ، جمع اور مذکر اور مؤنث میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے۔ فائدہ نمبر 1، راجع اور مرجع کا آپس میں مفرد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث میں مطابقت ہونا ضروری ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جی مرجع کو دیکھیں گے، دوبارہ سنو، فائدہ کیا ہے؟ راجع اور مرجع کا آپس میں مفرد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث میں مطابقت کا پایا جانا ضروری ہے۔ کیا مطلب؟ مرجع کو دیکھیں گے، مرجع اگر مفرد ہے تو ضمیر مفرد کی ہوگی، مرجع اگر تثنیہ ہے اسم ظاہر تو جو ضمیر ہوگی وہ بھی تثنیہ کی ہوگی، اسم ظاہر وہ مرجع جو ہے اگر وہ جمع ہے تو ضمیر بھی جمع کی ہوگی، اور اسم ظاہر جو مرجع بن رہا ہے وہ اگر مذکر ہے تو ضمیر مذکر کی ہوگی، وہ اگر مؤنث ہے تو ضمیر کس کی ہوگی؟ مؤنث کی۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو کیا مسئلہ پڑھ لیا؟ فائدہ کیا پڑھ لیا کہ جی راجع اور مرجع کا مذکر، مؤنث اور مفرد، تثنیہ یا جمع میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہوں گے، دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہوں گے۔ کس بات میں؟ یا دونوں مفرد ہوں گے، یا دونوں تثنیہ ہوں گے، یا دونوں جمع ہوں گے، یا دونوں مذکر ہوں گے، یا دونوں۔ ایسے نہیں ہوگا کہ جس کا پہلے ذکر ہوا ہے اسم ظاہر کا وہ مذکر ہو اور ضمیر مؤنث کی لگ جائے، یا وہ مفرد ہے اور اس کی طرف جو ضمیر لوٹ رہی ہے وہ تثنیہ یا جمع کی ہو، ایسے نہیں ہوگا۔ تو فائدہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی راجع اور مرجع کا آپس میں مفرد، تثنیہ، جمع اور مذکر اور مؤنث میں مطابقت کا پایا جانا ضروری ہے، مطابق ہونا ضروری ہے، برابری کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ، دوسرے اسموں کی طرح مضمرات پر بھی 3 حالتیں آتی ہیں۔ دوسرے اسموں کی طرح مضمرات پر بھی 3 حالتیں آتی ہیں۔ آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اس سے پہلے لمبی بحث پڑھ لی کہ اسم پر 3 حالتیں آتی ہیں، حالت رفع، حالت نصب، حالت جر۔ پھر وہ اسم حالت نصب میں مرفوع حالت رفع میں مرفوع ہو جاتا ہے، حالت نصب میں منصوب ہو جاتا ہے، حالت جر میں مجرور۔ ابھی یہ آپ لوگوں نے وضاحت کے ساتھ یہ بحث پڑھ لی۔ اسی طرح ضمیر پر بھی یہ تینوں حالتیں آتی ہیں، حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ اسم ہے تو حالت جزم تو نہیں آ سکتی، حالت جر ہی آئے گی۔ جی، تو دوسرے اسموں کی طرح مضمرات پر بھی 3 حالتیں آتی ہیں، یعنی حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر۔ اس لیے ضمیر کی بھی 3 قسمیں ہو جائیں گی، اس لیے ضمیر کی بھی 3 قسمیں ہو جائیں گی، ضمیر مرفوع، ضمیر منصوب اور ضمیر مجرور۔ جب حالتیں 3 آ رہی ہیں تو ضمیر کی بھی کتنی قسمیں بن جائیں گی؟ 3 حالتوں کے اعتبار سے، حالت کے اعتبار سے ضمیر کی 3 قسمیں بن جائیں گی۔ ضمیر مرفوع، ضمیر منصوب اور ضمیر مجرور۔ ضمیر مرفوع وہ ضمیر ہے جس پر حالت رفع ہو۔ آسان سی اس کی مثالیں اور آسان سی اس کی تعریف ہے۔ ضمیر مرفوع وہ ضمیر ہے جس پر حالت رفع ہو، جیسے ضربتا میں تائے مفتوحہ، جیسے ضربتا میں تائے مفتوحہ،
ضمیر منصوب وہ ضمیر ہے جس پر حالت نصب ہو، جیسے ضربہ کا میں کاف ضمیر، اور ضمیر مجرور وہ ضمیر ہے جس پر حالت جر ہو، جیسے لکا، لکی، لکم، لہو، یہ انشاءاللہ پڑھیں گے، پوری گردانیں ہیں، جیسے صرف کی گردانیں پڑھی ہے، جیسے لکی میں کاف مکسور۔ تو جس طرح باقی اسموں پر 3 حالتیں آتی ہیں، اسی طرح مضمرات پر بھی 3 حالتیں آتی ہیں، یعنی حالت رفع، حالت نصب، حالت جر۔ تو حالت کے اعتبار سے ضمیر کی کتنی قسمیں بن جائیں گی؟ 3 قسمیں، ضمیر مرفوع، ضمیر منصوب، اور ضمیر مرفوع وہ ضمیر ہے جس پر حالت بولو رفع ہو، جیسے ضربتو میں تائے مضمومہ۔ ضمیر منصوب وہ ضمیر ہے جس پر حالت نصب ہو، جیسے ضربک میں کاف مفتوحہ۔ اور ضمیر مجرور وہ ضمیر ہے جس پر حالت جر ہو، جیسے لکی میں کاف مکسورہ ضمیر۔ بس یہاں تک آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اپنے